اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ سل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرو، سل سوال۔ بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل چلڈرن آف اسرائیل جو ہے ان سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنے چمتکار، کتنی نشانیاں اور کتنے معجزے، کتنے میریکل دکھائے، اپنی نعمت ان پر ہم نے نچھاور کر دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو بدل دے گا اس کے آ جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی سزا دینے میں بہت ہی سیویئر ہے، کہ بہت ہی شدید ہے۔ یہ بائبل میں ساری کی ساری جو ان کو فیور کیے نا اللہ نے، وہ لوگ تو جیہوا بولتے تھے، یا ہوا جیہوا، یا ایلوہیم، یا ادونائی، یا الہ، یا ہاشم۔ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم جا کے ان سے پوچھ لو۔ یہ جب رسول اللہ مائیگریٹ ہو کر، مکہ سے مائیگریٹ ہو کر جب مدینہ چلے گئے، تو وہاں پر یہ جو پوری کی پوری سورہ ہے، سورہ بقرہ، وہاں پر اتری۔ تو وہاں پر جیوز لوگ تھے، جیوز بھی تھے اور کرسچن بھی تھے۔ اب ان لوگ کے پاس، جیوز لوگوں کے پاس تورا تھی، تورا یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، تورا مطلب لا، ان لوگ کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ تھی، اور کرسچن لوگ کے پاس نیو ٹیسٹامنٹ، دونوں کو ملا کے بائبل۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بول رہے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو کہ جا کر ان لوگوں سے پوچھ لو۔ اب رسول اللہ جو تھے وہ تو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، ان کو ڈائریکٹ اللہ نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو تو بنی اسرائیل کون ہے، چلڈرن آف اسرائیل کون ہے، موسیٰ کون ہے، عیسیٰ کون ہے، یہ تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر قرآن نازل کیا نا، تب ان کو پتہ چلا۔ اور چلڈرن آف اسرائیل کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے میریکل کیے، کیا کیا نعمتیں دی، وہ رسول اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیونکہ اگر پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کو، کہ کیا یہ جو ریڈ کرنا آتا تھا، ان کے پاس نالج بہت تھا، رسول اللہ کے پاس گاڈ گفٹڈ نالج تھا ان کے پاس، لیکن ایسا کوئی اکشر دیکھ کر وہ کوئی لینگویج پڑھ نہیں سکتے تھے کہ ہاں یہ ہیبرو ہے، یہ عربک ہے، اور یہ سنسکرت ہے، اور یہ گریک ہے، اور یہ ایرامائک ہے، یا یہ ایجپشن ہے، ویسا اس کو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو وہ بائبل پڑھے ہوئے نہیں تھے، کہ اگر وہ پڑھے ہوئے ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان لوگوں کے اوپر کتنا فیور کیا۔ تو رسول اللہ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ سب قرآن آنے کے بعد میں، قرآن ان کے اوپر جیسے جیسے ریویل ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کو پتہ چلتا گیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں اس دنیا میں۔ اور بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان سے شروعات کی، اور اس کے بعد ایک نبی بھیجے، اور ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں دی اور کیا کیا فیور کیے۔ سب سے بڑا فیور تو کیا ہے، وہ جو فرعون کے پاس جو تھے وہ لوگ، پھر وہاں سے پارٹنگ آف دا سی جو ہوا، سمندر کے اندر راستہ بنا اور وہاں سے وہ لوگ نکل کر آ گئے۔ پھر جب وہ ولڈرنس میں بھٹکتے رہے تو وہاں پر ان لوگ کے پاس پانی بھی آیا، پہاڑ کے اندر سے آٹومیٹک پانی آیا، اسپرنگ وہاں پر بن گئے۔ اور اس کے بعد میں اوپر سے من اور سلوا، من ایک تھوڑی سی وائٹ کلر کی میٹھی چیز ہوتی تھی، اور سلوا وہ ایک برڈ جیسا، ایک وہ کوئی تو بھی برڈ تھا، وہ بہت سارے آتے تھے، تو یہ لوگ اس کو پکڑ پکڑ کر، اس کو ذبح کر کے، اس کو آگ کے اوپر پکا کر سیک کر خوب کھاتے تھے۔ اور اس کے بعد میں ان لوگوں کے اوپر بہت سارے فیور کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ رسول اللہ کو تو نہیں پتا تھا، رسول اللہ اگر بائبل پڑھے ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جا کر ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے اوپر کیسے ہم نے فیور کیے، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں نے جب نعمت کو بدل دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی سیویئر ان کو سزا دیں گے۔
زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ورلڈلی لائف ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، وہ انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی دلکش اور دلچسپ اور بہت ہی اچھی بنا کر پیش کر دی گئی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو مومن لوگ ہیں ان لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، یارے تم لوگ تو ایک دم پھٹیچر لوگ ہو، اور تم لوگ ایسے کہتے ہو کہ تم لوگ اللہ کے اتنے بڑے بادشاہ کے تم نبی ہو اور اس کے ماننے والے ہو، تو اللہ تم لوگوں کو کھانے کو کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ لوگ دنیا کو دیکھتے تھے، اور وہ لوگ دیکھتے تھے کہ چھوٹا سا بھی اگر کوئی کوئی اسٹیٹ کا مالک ہوتا ہے، یا کوئی ایریے کا اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، تو اس کے پاس بھی رائٹ اور لیفٹ میں آدمی لوگ اس کے رہتے ہیں، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، اس کے سرونٹ ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ اور اگر کنگ ہوگا تو اس کے پاس تو بہت سارے آدمی ہوتے ہیں، کنگ کو تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ رسول اللہ جو محمد ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس اللہ کا نبی ہوں کہ جس نے یہ سارے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ تو وہ لوگ کو لگتا تھا کہ ہمارا ایریے کا جو ایک راجا ہے، اس کے پاس بھی کتنے سارے نوکر چاکر ہیں، اور یہ جو کہتا ہے کہ یہ پورا زمین آسمان جس نے بنایا ہے اس کا یہ نبی ہے، تو اس کے پاس نوکر چاکر یا کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ دیکھو جو انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے اتنا مست کر دیا ہے کہ وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن یہ جو جن کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ ان سے اوپر رہیں گے، رینک میں، درجے میں ان سے زیادہ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی کمیونٹی تھی، مینکائنڈ وہ ایک ہی کمیونٹی تھی، ایک ہی جماعت تھی، یا ایک ہی سماج تھے۔ پھر کیا ہوا اس میں؟ فبعث اللہ النبیین، پھر ہم نے اس میں پروفٹس بھیجے، مبشرین و منذرین، جو لوگوں کو گڈ نیوز دیتے تھے اور وارن کرتے تھے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، پھر ہم نے ان کے نزدیک ایک حق کے ساتھ ایک کتاب اتاری، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو ان کے درمیان فیصلہ کرتی تھی جس میں وہ لوگ مختلف رائے رکھتے تھے، ڈفر کرتے تھے، کوئی بھی چیز میں ڈفرنس آف اوپینین رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی جس میں صحیح رائے ہے۔ ابھی آج بھی کچھ ہوتا ہے نا تو لوگ کیسے ڈسپیوٹ کرتے ہیں، پرانی جو ہسٹری کو نکال کر کوئی الگ بولتا ہے، کچھ الگ بولتا ہے۔ ابھی جیسس کرائسٹ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس میں آج تک ڈسپیوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ بنا باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ان کے کوئی باپ نہیں تھے، جو حضرت مریم تھی ان سے وہ پیدا ہوئے بنا باپ کے۔ اس کے بعد میں ان کو نبوت ملی، پروفٹ ہوڈ ایٹ دا ایج آف 30 سال کی عمر میں 3 سال انہوں نے نبوت کی یا پریچنگ کی یا تبلیغ کی، جو بھی کہو، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو 3 سال میں ہی کیا کیا لوگوں نے ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کر، جیوز ربائی جو ہوتے نا، مولانا لوگ، شیخ لوگ، جیوز لوگوں کے ربائی لوگوں نے ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے ان کو کیا کیا، کروسیفائی کروا دیا۔ اب کروسیفائی کروانے کے بعد میں کیا ہوا، کیونکہ ان کے جو مین ڈسائپل جو تھے نا، 12 ڈسائپل، وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب ان کو کروسیفائی کیا جا رہا تھا، وہ سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا وہ کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی ان کا ہم شکل تھا، کوئی کہتا ہے کہ
ان کو کروسیفائی نہیں کیا گیا، وہ کہیں اور غائب ہو گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے یا انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ان کو کروسیفائی کر دیا اور وہ مر گئے، اور اس کے بعد میں گڈ فرائیڈے کے دن اور اس کے بعد میں جو ایسٹر سنڈے آتا ہے اس میں وہ واپس سے دوبارہ زندہ ہوئے، ریزریکٹ ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے. تو یہ اس کے اوپر ان لوگوں کے کم سے کم بھی ہزاروں سیکٹ بن گئے. اور یہ کب تک کنفیوژن چلتا رہا؟ یہ آلموسٹ 600 ایئرس تک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سی ای 570 سی ای میں رسول اللہ پیدا ہوئے. اور اس کے بعد میں ایٹ دا ایج آف 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. پھر اس کے قرآن میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو کروسیفائی کیا گیا. ان لوگوں کو ایسا لگا کہ ان لوگوں نے ان کو کروسیفائی کر دیا. وہ آگے اس کے بعد جو نیکسٹ سورہ ہے اس میں وہ کرسچن کے متعلق پوری کی پوری ڈیٹیل آئے گی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آئے گا تو میں اس وقت بتاؤں گا. تو یہ قرآن نے آ کر وہ پورا جو وہ لوگ جو ڈیفر کر رہے تھے، ڈفرنس آف اوپینین تھے کہ کیا ہوا، وہ کیسے پیدا ہوئے. کسی نے تو ان کو بہت برا کہا کہ وہ جو ناجائز اولاد تھے، اور کسی نے کیا کیا، ان کو اتنا پاک بنا دیا کہ سیدھا گاڈ بنا دیا. ایک گروپ جو تھا اس نے تو بالکل ہی یعنی کہ ان کو ناجائز اولاد بتا دیا، اور کسی نے اتنا ان کو بڑھایا کہ سیدھا اٹھا کر اللہ کی جگہ رکھ دیا. تو یہ بہت سارے ڈفرنس آف اوپینین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ہم نے وہ کتاب نازل کی جس میں کلیئر کٹ بتایا حق کے ساتھ، جس میں وہ لوگ مختلف رائے رکھتے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور ان لوگوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان لوگوں کے پاس سب کلیئر سائن آ گئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. انسان بات کیوں نہیں مانتا ایک دوسرے کی؟ سچ معلوم ہو جانے کے بعد میں بھی کیا کرتا ہے، وہ نہیں مانتا ہے. وہ بولتا ہے نہیں، میں اس کی بات تو مانوں گا ہی نہیں. سچ کھل جانے کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں. وہ کیوں؟ آپس کی دشمنی کی وجہ سے. نہیں، میں کیسے اس کی بات مان لوں، یہ تو میرے سے گھٹیا ہے، یا اس کو کیا نالج ہے، یا تو میرے سے انفیریئر ہے. یہ سب چیزوں کی بنیاد پر، یا تو یہ میرا کیلیبر کا نہیں ہے، یا یہ دوسری جماعت کا ہے، یا یہ دوسرے سیکٹ کا ہے. تو یہ الگ الگ جو سیکٹ بن گئے ہیں نا، اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ لوگ پہلے ایک ہی گروپ تھا، لیکن بعد میں ایسا ہوا، لوگوں نے الگ الگ سیکٹ بنا لیے ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے. اور پھر جب ان لوگوں کے بیچ میں زیادہ دشمنی ہو گئی تو ان لوگوں نے سچ بات کو بھی نہیں مانا، بس آپس کی دشمنی کی وجہ سے سچ بات کو نہیں مانا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ کیا کرے گا، ایمان والوں کو تو ہدایت دے ہی دے گا جس میں وہ لوگ مختلف یا اختلاف رائے رکھتے تھے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. اینڈ اللہ گائیڈز whoever he wills to the straight path. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہے یا حساب لگایا ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جیسے کہ ابھی تم کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا، جیسے پہلے لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا تھا. مستہم الباسا، کہ ان لوگوں کو بہت ہی سفرنگ نے ان کو چھوا، یعنی کہ ان کو بہت ہی مصیبت میں وہ پڑے. والضراء، اور تکلیف میں. وزلزلوا، اور ان لوگوں کو ہلا دیا گیا، اتنا ہلایا گیا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا،
کہ اس وقت کا جو رسول اور اس کے ساتھ میں جو ایمان والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا ہم لوگوں کو ان لوگوں نے پریشان کیا، تکلیف میں ڈال دیا، اتنا ٹارچر کیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جو رسول جو تھے وہ بھی اور ان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ جب ٹارچر اور پرسیکیوشن جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑے بہت بہت ہی ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں اللہ کا رسول ہے، اگر یہ چاہے تو دعا کر سکتا ہے تو ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس کے لیے وہ لوگ پھر رسول سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو اتنی مصیبت آ گئی، ہم کو گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے کو تو اتنا ہینٹر سے اور کوڑوں سے اور مار مار کر ہماری ہڈی کے اوپر سے گوشت بھی نکال دیا گیا، تو اب اللہ کب مدد کریں گے؟ اگر اس وقت مدد نہیں کریں گے تو کب مدد کریں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے الا ان نصر اللہ قریب، اور اللہ کی مدد تو نزدیک ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت ہی تکلیف دی گئی، ان کو بہت ہی تکلیف اور دکھ تکلیف نے ان کو چھوا، یہاں تک کہ ان کو پورا جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو اس وقت کا رسول اور ان کے ماننے والوں نے بہت زور سے اللہ کو پکارا کہ ارے اللہ کب مدد کرو گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تمہاری مدد نزدیک ہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے ماننے والے جو تھے اس وقت کے ان کو دلاسا دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر جو تکلیف آتی تھی، جو مکہ کے لوگ جو ان کو ٹارچر کرتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے گرمی میں، جو عرب کی گرمی میں ان کو ڈیزرٹ کے اوپر، ریت سینڈ کے اوپر پورا ایسا کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پھر وہ سینڈ کے اندر پورا کا پورا جسم، ان کا باڈی پوری کی پوری گاڑ دی جاتی تھی، صرف ان کا جو سر رہتا تھا وہ باہر نکلا ہوا رہتا تھا، اور پھر سر کے اوپر بھی لوگ کیا کرتے تھے، جوتوں سے مارتے تھے، پوری باڈی کو ریت کے اندر گاڑ کر، اور پھر سر کے اوپر بھی وہ لوگ جوتوں سے مارتے تھے۔ اس کے بعد میں پھر کیا کرتے تھے، جو پتھر ہوتے، پتھر راکس، اس کو بہت زیادہ گرم کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے اس کو گرم کرتے تھے، اور اس کے اوپر پھر ان لوگوں کو لیٹا دیا جاتا تھا باندھ کر، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، جو کہ نئے نئے ایمان والے بنے تھے نا، اور جو نئے ایمان والے جو بنے تھے وہ لوگ زیادہ تر کون تھے، جو سلیو تھے، سلیو، ان لوگوں کو یہ لوگ بہت ٹارچر کرتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی رسول اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا ان کو کہ تم لوگ ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، یعنی کہ تم سے پہلے کی جو کمیونٹی تھی، جو کرسچن اور جیوز اور جتنے بھی اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں کے اوپر بھی ایسا وقت آیا ہے کہ اس وقت کے ظالم لوگوں نے ان لوگوں کو بھی ٹارچر کیا، ایسا ٹارچر کیا کہ لوہے کا جو کوم ہوتا تھا، لوکھنڈ کا کوم، اس سے کیا کرتے تھے وہ لوگ، گوشت کے اوپر اس کو کھرچتے تھے، اور اتنا زور سے کوم کرتے تھے وہ کہ وہ ہڈیاں دکھنے لگ جاتی تھی، اور پھر آدمی کو کیا کرتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور اس کے سر کے اوپر وہ جو آرا ہوتا ہے، آرا جو سو ہوتا ہے نا، وہ چلا کے اس کا سر کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ ایسے ایسے ٹارچر جو ہے وہ پہلے زمانے میں بہت کرتے تھے لوگ، رومن ٹائم میں جو ارینا جو ہوتا تھا، رومن لوگوں کا ارینا، اس میں وہ لوگ یہی کرتے تھے، وہ سب رومن لوگ جو ہے اوپر بیٹھ کر دیکھتے تھے، اور جتنے بھی جو سلیو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، فائٹنگ کرواتے تھے، فائٹنگ کرواتے تھے، اور لائیو فائٹنگ ہوتی تھی، وہ لوگ ایک دوسرے کو ایسا مارتے تھے وہ لوگ کہ خون نکال دیتے تھے، پورا سر پھاڑ دیتے تھے۔ تو وہ لوگ کے جو اوزار ہوتے تھے وہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے، وہ چین کے اندر ایک بال ہوتی ہے جس میں کیل ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے مارتے تھے۔ پھر بہت سارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ویپنس ہوتے تھے، ہینٹر ہوتے تھے، ہینٹر کے اندر بہت ساری وہ زنجیریں لگی ہوئی ہوتی تھی، اس سے مارتے تھے۔
پھر پیشن آف کرائسٹ جو مووی آئی تھی اس میں وہ بتایا گیا کہ رومن لوگ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس سے باندھ کر کیسے وہ لوگ مارتے تھے، تو اس میں وہ سارے کے سارے وہ ویپنز دکھائے گئے ہیں. تو اس طریقے سے کرسچن لوگ جو ارلی کرسچن تھے نا ان لوگ کے اوپر بہت ٹارچر ہوا. یہ آلموسٹ 250 ایئرس تک ارلی کرسچن کے اوپر بہت ٹارچر کیا رومن لوگوں نے. اسی طریقے سے جیوز لوگوں کے اوپر بھی فرعون نے بہت ٹارچر کیا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے، جو مسلمانوں کو دلاسا دیا کہ تم لوگ ابھی سے ہمت ہار گئے، تم سے پہلے لوگوں کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا تو بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا. اب یہاں پر تھوڑا سا ٹاپک چینج ہے. یس الونک ماذا ینفقون، کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا خرچ کریں. نفق کہتے ہیں خرچ کرنے کو. یس الونک، سأل، سأل یا سوال، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم لوگ کیا خرچ کریں. قل، کہہ دو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. کہ ان سے کہہ دو کہ تم جو بھی خیر یا اچھے نیت سے خرچ کرو گے وہ کس کے اوپر خرچ کرو؟ پیرنٹس کے اوپر. سب سے پہلے پیرنٹس ہے، اور اس کے بعد میں اقربین. اقربین اقربا، اقربا مطلب کلوز، جو آپ کے ایک دم نزدیکی لوگ ہیں. اس میں کلوز ریلیٹیوز بھی ہو گئے اور کلوز فرینڈس بھی ہو گئے. والیتامہ، اور اورفن لوگ جو اناتھ ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ. مسکین بہت ہی، ایک تو کیا ہوتا ہے مسکین کس کو، ایک تو فقیر ہوتا ہے. فقیر، فقیر کیا ہوتا ہے؟ وہ پور ہوتا ہے، جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر. اور یہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین دکھنے میں اچھا خاصا دکھتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اور وہ مانگتا بھی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کیا ہے، کافی لوگ ہیں ایسا دکھنے میں اچھے دکھتے ہیں لیکن کیا ہے، رینٹ بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا ٹریولنگ کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا اور بھی بہت ساری چیز آ گئی، دکھ بیماری تکلیف، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے کیونکہ لوگ ان لوگ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں اور ان لوگ کا کام دھندا بھی نہیں چل رہا ہے. مطلب پوری طریقے سے کیا ہوگا، ایک دم اسٹیگنیشن آ گیا ان لوگ کی زندگی میں کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، انکم بھی نہیں ہے اور مانگ بھی نہیں سکتے لوگوں سے. تو ایسی کافی فیملی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، جو سیلری وغیرہ آتی ہے 15 دن ہی چلتی ہے، باقی 15 دن جو ہے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو ویسے لوگوں کو کہتے ہیں مسکین. اور یہ جو فقیر لوگ ہیں جو مانگتے رہتے، وہ لوگ تو پروفیشنلی بھکاری ہے. وہ لوگ کو نہیں دینا چاہیے، سمجھے آپ، کیونکہ وہ لوگ کا تو پروفیشن ہے. وہ لوگ کا بہت پیسہ رہتا ہے، وہ لوگ تو لپٹ کے مانگتے ہیں، پیر پکڑ لیتے، سب کچھ مانگتے ہی رہتے وہ لوگ. مسلم کمیونٹی کو ایک بھکاری کمیونٹی بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. کہیں پر بھی جاؤ تم دیکھو، رمضان میں تم کلنگر لینے جا رہے ہو، ادھر تمہارے سے پہلے بھکاری پہنچا ہوا ہے. کہیں پر بھی تم پاؤ لینے جا رہے ہو بیکری میں، ادھر بھکاری پہنچا ہوا ہے. سب جگہ پر تم سے پہلے ہے نا وہ مسلم بھکاری ادھر کھڑا ہوا ملے گا رمضان میں. تو یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ ضرورت مند نہیں ہے، یہ لوگ صرف پروفیشنل بھکاری ہے، یہ لوگ کو عادت لگ گئی ہے. تو وہ لوگ ہے فقیر، بس مانگنے کی عادت ہے ان لوگوں کی. اور یہ یہاں پر کہا گیا ہے مسکین، ویسے لوگوں کو تم دو. وہ بنی سبیل، اور راستے والے یعنی کہ مسافر، ٹریولر ہے بیچارہ، اس کا سب مال وال لٹ گیا ہے یا کچھ ہے، یا کیا ہے وہ سوائپ کارڈ بھی ورک نہیں کر رہا ہے پیسے والا لیکن کیا ہو گیا، اچانک پیسے کی ضرورت پڑ گئی، ویسے لوگوں کی مدد کرو. اب یہ کارڈ وارڈ تو ابھی صرف آیا ہے تھوڑے سالوں سے، اس کے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ پیسے والا بھی ہے، کہیں ٹریول کرنے نکل گیا لیکن کیا ہو گیا، بیچ راستے میں سامان وامان چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا،
اب اچانک پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کرے گا؟ ویسے ٹائم پر پھر وہ اگر مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور تم جو بھی خیر کے ساتھ میں خرچ کرو گے یا جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، اللہ اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. تم پر قتال، فائٹنگ، وہ کیا کیا؟ اوبلیگیٹری، یعنی کہ فرض کر دیا گیا ہے، لیکن وہ تم کو پسند نہیں ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. شاید تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو. تو ہم کو نہیں معلوم، ہمارے لیے ہم جو چیز اچھی سمجھتے ہیں نا، وہ شاید لانگ ٹرم میں ہمارے لیے اس کے اندر برائی ہو، اور جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہیں آج، لیکن لانگ ٹرم میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ انسٹنٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج، بس آج ہم کو سب کچھ مل جائے. یہ ڈیسیجن لیا اور بس آج کے آج اس کا ریزلٹ مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا کا سسٹم ایسا نہیں چلتا ہے. اچھا کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، 10 سال کے بعد، منیمم 10 سال کے بعد میں جا کر اس کا جو ہے وہ پھل ملنا شروع ہوتا ہے. اور آج تم برائی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کوئی آ کر تم کو، فرشتہ آ کر تم کو ایسا، اگر تم نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو کوئی فرشتہ آ کر تم کو ڈنڈا نہیں مارے گا کہ اس کو تھپڑ کیوں مارا ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، لانگ ٹرم میں جا کر جو ظالم ہے اس کو سزا ملتی ہی ہے، اور جو اچھا انسان ہے اس کو اچھائی کا بدلہ اچھا ملتا ہی ہے، چاہے اس کو دنیا میں نہیں ملے. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اگر پنیہ کیا ہے تو اس کو، اس کا جو پنیہ جو کرم ہے اس کا بدلہ اس کو ادھر ہی مل جائے. کیونکہ سب سے بڑا پنیہ تو کس نے کیا ہے؟ جو رسول اللہ ہے، ان کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس ٹائم پر، ان لوگوں نے کتنا پنیہ کیا. لیکن ان لوگ کو کیا دنیا میں کیا اس کا بدلہ مل گیا؟ بھلائی کا بدلہ بھلائی مل گیا؟ نہیں ملا. تو وہ سب ان لوگ کو آخرت میں ملے گا. تو دنیا میں مل جائے، اگر بھلائی کا بدلہ بھلائی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں بھی ملے تو دنیا میں کیا ہے، کسی کو بھی برائی کا بدلہ بھی برائی نہیں ملتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھی بھلائی نہیں ملتا ہے. ورنہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا، سب سے زیادہ مزے کون کر رہے ہیں؟ جو فراڈ، جو ڈیفالٹرز ہے، وہ سب سے زیادہ مزے کر رہے ہیں. لیکن ان لوگ کو تو کبھی پکڑ ہوتی نہیں ہے نا. اور جو صحیح راستے پر چلتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہی ہمیشہ اس کے اوپر ہی سب سے بڑی مصیبت آتی ہے، اسی کے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے. تو دنیا جو ہے، دنیا میں کبھی بھی بھلائی کا بدلہ بھلائی ملے گا نہیں، اور برائی کا بدلہ برائی ملے گا نہیں. یہ سب کیا ہے؟ بعد میں ملے گا، مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم کو جو چیز ناپسند ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور جو چیز تم کو پسند ہے اس میں تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو سیکریٹ منتھ ہے اس میں کیا ہم لوگ لڑائی وڑائی کر سکتے کیا؟ اب یہ اس وقت کا آپ دیکھو کہ 1500 ایئرز پہلے کا عربیہ، یہ تھوڑا امیجن کرو. ہم لوگ کیا ہے نا، ہسٹری ہم لوگ پڑھتے ہیں، بایوگرافی ہر ایک چیز کی پڑھتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا سسٹم ہے، جو ماحول ہے، اس میں ہم کبھی بھی اس ٹائم کے سسٹم کو تصور کر ہی نہیں سکتے کہ وہ لوگ کس ٹائپ سے یا کس سرکمسٹانسز سے وہ لوگ گزر رہے تھے. یہ تھوڑی بہت جھلک اس میں ہم لوگ کو خالی ملتی ہے کہ قرآن پڑھ لو، بائبل پڑھ لو، یا ہسٹری کی بک پڑھ لو، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو سماج تھا وہ کس ٹائپ کا تھا. وہ لوگ کے لیے بس کیا تھا، میں نے بتایا کہ ادھر تو کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، ویجیٹیشن یہ وہ کچھ بھی نہیں. بس وہ لوگ تو کیا کرتے تھے، اٹیک کر کر
کیروان لوٹ کر بس اسی کے اوپر گزارا کرتے تھے. تو ویسا ایک سماج تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن نازل ہوا. تو پھر ان لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو پالش کیا کہ پھر بعد میں وہ لوگ نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی. تو یہاں پر وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کیا ہم لوگ یہ جو سیکریٹ منتھ ہے جو میں نے کل بتایا تھا سیکریٹ منتھ کون سے ہوتے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. حج کے ایک مہینہ پہلے اور حج کے ایک مہینہ بعد، یہ 3 مہینے ہو گئے، اور ایک بیچ کا مہینہ آتا ہے رجب اس کے اندر. اور وہ کیوں حرام کیے گئے تھے، اس میں لڑنا جھگڑنا وہ بھی میں نے بتایا تھا. کیونکہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، تیرتھ کے لیے آتے تھے، اس کے لیے لوگ ان کے کیروان کو نہیں لوٹتے تھے. اور اسی لیے 4 مہینے پورے عربیہ میں جو ہے وہ پیس ہوتا تھا. تو یہاں پر وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کیا ہم لوگ یہ جو حرام مہینے سیکریٹ منتھ ہے اس میں لڑائی بھڑائی کر سکتے کیا، فائٹنگ کر سکتے کیا؟ قل قتال فیہ کبیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نہیں، اس کے اندر لڑنا بہت بھاری بات ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور انکار کرنا اور مسجد حرام اور وہاں سے ان کو نکالنا، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اکبر من القتل. اور یہ جو فتنہ ہے نا، یہ تو قتل سے بھی بڑا برا ہے. فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے کہ رومرز پھیلا دیا. اور رومرز پھیلانے سے کیا ہوتا ہے، ابھی مرڈرر تو صرف ایک مرڈر کیا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ رومرز جو پھیلاتے ہیں، یہ رومرز کی وجہ سے بڑی بڑی وارز ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی ورلڈ وار ہوئی نا، ورلڈ وار 1 اور 2، اس میں کروڑوں لوگ مارے گئے. یہ صرف رومر کی وجہ سے ہوئی، رومر جو افواہ پھیلائی گئی اس کی وجہ سے. اور جتنی بھی بڑی بڑی وار ہوئی یہ ساری کی ساری رومرز کی وجہ سے ہوئی. یہ رومرز پھیل جاتی ہے، لوگ طیش میں آ جاتے ہیں اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ فتنہ جو رومر ہے یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر برا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اور یہ لوگ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دیں، یعنی کہ کافر لوگ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پھر جو کوئی بھی دین میں آنے کے بعد پھر واپس سے پلٹ گیا اور ویسے ہی انکاری بن کر مر گیا، تو اس کے تمام اعمال یعنی کہ جتنے بھی اس نے اچھے کام کیے، پنیہ کیے، دنیا میں اور آخرت میں سب ختم، یعنی کہ سب برباد. اور یہ کون ہوں گے؟ وہ آگ والے ہوں گے جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے.